بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ الحمدللہ بفضل اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر بہت بڑا احسان کیا کہ ہمیں قرآن مجید سیکھنے کا ایک موقع نصیب فرمایا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کی اس کلاس کے بعد ہمیں اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ لاسٹ لیسن کے اندر ہم نے سورت نحل کی آیت نمبر 100 تک کمپلیٹ کر لیا تھا۔ آج کے لیسن کے اندر انشاءاللہ ہم آیت نمبر 101 سے آگے سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ۔ وَإِذَا اور جب بدلنا بدل دیتے ہیں ہم آیتن کسی آیت کو مکانہ جگہ آیتن آیت کے، واللہ اور اللہ تعالیٰ اعلم خوب جانتا ہے بما اس کو جو ینزل وہ نازل کرتا ہے، قالوا وہ کہتے ہیں انما بے شک انت تو مفترن گھڑنے والا ہے، بلکہ اکثرہم اکثر ان کے لا یعلمون نہیں وہ جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر مشرکوں کے ایک اعتراض کا تذکرہ کیا جو انہوں نے قرآن مجید کے اوپر کیا۔ جہاں پر کتنے اعتراضات تھے، وہاں پر ایک اعتراض مشرکوں کا یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل شدہ نہیں ہے، یہ قرآن مجید تم نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پاس سے گھڑ لیا ہوا ہے۔ انہوں نے فرمایا قالوا انما انت مفتر، وہ بے شک وہ کہتے ہیں کہ تو گھڑنے والا ہے قرآن مجید کو، یعنی خود سے جو ان سے ہے فیبریکیٹڈ باتیں بیان کرتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یعنی قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کرتا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنے پاس سے بنائی باتیں ہیں۔ مشرکین کا ایک اعتراض یہ تھا۔ اس کی ریزن یہ انہوں نے کہا کہ کبھی قرآن ایک بات بیان کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس آیت اس بات کو ختم کر کے نئی بات لے آتا ہے۔ تو قرآن مجید نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اور جب اللہ تعالیٰ ایک آیت کے بدلے بدل کے دوسری آیت دے دیتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون سی بات کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک حکم نازل کیا، اب اس کچھ وقفے کے بعد کچھ عرصے کے بعد اس پرانے حکم کو ختم کر کے اب نیا حکم نازل کر دیا، نیا اصول بتا دیا۔ تو یہ قرآن مجید کا اصول ہے، اس کو کہتے ہیں ناسخ و منسوخ۔ ناسخ ہوتا ہے بلکہ منسوخ ہوتی ہے وہ بات جو پہلے نازل ہوئی اور اب اس اصول کو اب اس بات کو ختم کر دیا کہ بھئی آج سے یہ بات امپلیمنٹیبل نہیں ہے، آج کے بعد جو بات امپلیمنٹ ہوگی وہ یہ والی بات ہوگی۔ تو یہ جو بات نئی بات آئی ہے اس کو کہتے ہیں ناسخ، یعنی منسوخ کرنے والی۔ تو یہ جو بات پہلے موجود تھی لیکن اب اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی، اب یہ عمل اس پہ نہیں ہوگا، اب نئی بات پہ عمل ہوگا، تو جو پرانی بات ہے وہ منسوخ ہو چکی ہوگی۔ تو یہ ہے ناسخ و منسوخ، یعنی نیا حکم جو ان سے ہے وہ ناسخ ہوگا، پرانا حکم منسوخ ہو چکا ہوگا۔ تو وہ آیات جو قرآن مجید میں منسوخ ہوئی وہ کچھ آیات آج بھی موجود ہیں، تو وہ ساری کے ساری آیات پڑھنے کا ثواب تو ملتا ہے لیکن ان پر عمل نہیں ہوتا ہے، عمل ہم نئے والے حکم کے اوپر کریں گے۔ یہ قرآن مجید کا اصول ہے ناسخ و منسوخ کا۔ اور یہ مشرکین کا اعتراض اس لیے بھی تھا کیونکہ وہ ان کے اوپر کوئی بھی الہامی کتاب نہیں نازل ہوئی، نہ تو وہ یہودیوں کی طرح اہل کتاب تھے اور نہ ہی عیسائیوں کی طرح اہل کتاب تھے، ان کے پاس کسی قسم کی کتاب نازل نہیں ہوتی تھی، اسی لیے وہ نہیں جانتے تھے کہ ناسخ و منسوخ کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے۔ تو یہود و نصارہ نے اس بات کا اعتراض نہیں کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک بات کو ختم کر کے نئی بات کو لے آتا ہے۔ یہ ناسخ و منسوخ پہلی کتابوں میں بھی چلتا تھا، تورات، زبور، انجیل تینوں کے اندر موجود ہے یہ اصول، اور قرآن مجید کے اندر بھی اصول موجود ہے۔ تو لیکن مشرکین مکہ کو کیونکہ سمجھ نہیں آتی تھی اس لیے وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ گھڑی ہوئی باتیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک اور بھی نقطہ بیان کیا، وہ یہ بیان کیا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پر معجزات نازل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معجزات لا کے دکھائیں، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے، جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے۔ انہوں نے معجزات کا مطالبہ کیا کہ ہمارے سامنے احد پہاڑ کو سونے کی طرح سونے کا بنا کے دکھاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کو بدل کے نئی نشانیاں لے کے آتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے جس نشانی کو لے کے آنا ہوتا ہے، اللہ اپنی مرضی کے مطابق لے کے آتا ہے۔ یعنی کہ پچھلی نبیوں کو، پچھلے انبیاء کو جو نشانیاں دیں، جو معجزات کی صورت میں نشانیاں دیں، آیات دیں، وہ کچھ اور تھیں۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شفا یابی دی ہوئی تھی کہ وہ کسی بھی مریض کو ہاتھ لگاتے اس کو شفا مل جاتی تھی، کسی
اندھے کو ہاتھ لگاتے تو اس کو آنکھیں مل جاتی تھی، کسی بھی مردہ کو ہاتھ لگاتے تو زندہ ہو جاتا تھا۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے، یہ نشانیاں تھیں۔ اللہ نے فرمایا اللہ ان نشانیوں کو بدل کے کسی نبی پر نئی نشانیاں لے کے آئی، اللہ کی مرضی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو نشانی نازل ہوئی معجزے کی صورت میں وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ یہ قرآن مجید آج کے دور کا بھی معجزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک جو سے دعویٰ کیا کہ جاؤ تمہارے پاس قیامت تک کا وقت ہے، تم ایک صورت بھی اس کے برابر کی بنا کے لا کر دکھا دو، ضروری نہیں صورت البقرہ کے مطابق ہی، آپ صورت کوثر کے مطابق بنا کے لا کے دکھا دیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 3 آیات ہیں، اس کے مطابق کسی بھی قسم کی کوئی صورت بنا کے لے آؤ، 3 آیات جتنی صورت بنا کے لے آؤ، نہیں بنا سکتے۔ زہر کا پیالہ پی سکتے ہیں، یہ صورت نہیں بنا سکتے۔ یہ قرآن جی کا مطالبہ ہے۔ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ اللہ یہ بھی عربی میں لکھیں، ہم بھی عربی میں لکھ لیں۔ کئی لوگوں نے اس پہ جو ہے نا کام کرنا شروع کیا، لکھ صفحے پھاڑتے گئے، کمرے بھر دیے، لیکن اس پر کسی قسم کا وہ اس کے مقابلے کی صورت بنا کے نہیں لے کے آ سکے۔ اس کے مقابلے کی جب صورت بنائیں گے تو وہ دیکھیں کہ وہ گرامیٹیکلی بالکل ٹھیک ہو، اور وہ ہر دور میں امپلیمنٹیبل ہو، اور وہ میتھمیٹیکلی بھی ٹھیک ہو۔ کئی لینگویجز ہوتی ہیں جو کہ میتھمیٹیکلی چلتی ہیں، جس طرح تعویذات کے اندر جو تعویذ بنایا جاتا ہے، باکس بنا کے اندر کاؤنٹنگ لکھی آتی ہے، وہ یہ میتھمیٹیکل لینگویج ہوتی ہے، اس کے اندر لکھی جاتی ہیں چیزیں۔ تو اس طریقے سے یہ سارے کچھ لکھے جانا، یہ بھی قرآن مجید جو ان سے ہے، قرآن جی کی جو صورت یہ دعوے کے طور پہ بنا کے لا کے دکھائیں گے، قرآن جی کے اس جو چیلنج کے جو جواب کے اندر لے کے آئیں گے، وہ میتھمیٹیکلی پروو ہونی چاہیے، وہ سائنٹیفکلی بھی پروو ہونی چاہیے، وہ ہر دور میں امپلیمنٹیبل بھی ہونی چاہیے۔ یہ سارے اصول جب فٹ کریں گے تو ایک لفظ بھی یہ نہیں بنا کے لا کے دکھا سکتے۔ یہ اللہ کا چیلنج ہے۔ تو پھر یہ اس چیلنج کو دیکھتے ہوئے لیکن پھر بھی یہ لوگ کیا باتیں کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پاس سے بنائی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، بل اکثرهم لا یعلمون۔ فرمایا کہ ان میں سے اکثریت لوگ اللہ کو جانتے ہی نہیں ہے، رسول کو جانتے ہی نہیں ہے، رسول کے منصب کو نہیں جانتے، اللہ کے معجزات، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ معجزات کو نہیں جانتے، ان باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں۔ پھر فرمایا کل کہہ دیجئے نزلہ، نازل کیا ہے اس نے، روح القدسی، روح القدس نے، من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، بالحق کی، ساتھ حق کے، لیثبتا، تاکہ وہ ثابت قدم رکھے، الذین، انہیں جو آمنوا، ایمان لے، وہدن، اور ہدایت، وبشرا، اور خوشخبری، للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قل نزلہ، کہہ دیجئے نازل کیا ہے اسے، یعنی قرآن مجید کو کس نے نازل کیا ہے؟ روح القدسی، روح القدس نے۔ اور پھر فرمایا من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، یعنی رب کی طرف سے روح القدس لے کے آ رہے ہیں۔ روح القدس سیدنا جبرائیل علیہ السلام کا یہ لقب ہے۔ روح جو ان سے ہے یہ ان کا نام ہے، اور القدس پاکیزہ، یعنی صفت ہے، کوالٹی ہے کہ بالکل پاک روح ہے، یعنی انہوں نے کسی قسم کی غلطی نہیں کی۔ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ بات تم نے رسول کے پاس لے کے جانی ہے، یہ سیم وہی بات لے کے آتے تھے، کسی قسم کی چینجنگ اس میں نہیں کرتے تھے۔ یہ رسول کا، یہ سیدنا جبرائیل کا جو ان سے ہے وہ لقب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کو روح القدس کہا کہ ہم نے اس روح القدس کے ذریعے سے آسمان سے جو ان سے ہے زمین تک، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن مجید کو نازل کیا۔ اور پھر جو ان سے ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیثبتا، تاکہ وہ ثابت قدم رکھے، الذین، انہیں جو آمنوا، ایمان لے، وہدن، اور ہدایت، وبشرا، اور خوشخبری ہے، للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ یہ جو لفظ ہے نا نزلہ، اس نے نازل کیا اسے، اس کا مطلب ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا۔ قرآن مجید ایک بک کی شیپ میں بھی نازل ہو سکتا تھا، اگر بک کی شیپ میں نازل کر دیتے تو ہو سکتا ہے کہ عمل کرنا مشکل ہو جاتا۔ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے تاکہ تھوڑے تھوڑے پر عمل بھی ساتھ ساتھ ہوتا جائے۔ جب ساتھ ساتھ عمل ہوتا جائے گا، پڑھتے جائیں گے، سیکھتے جائیں گے، سمجھتے جائیں گے اور عمل کرتے جائیں گے تو آٹومیٹکلی ثابت قدم ہوتے جائیں گے ایمان کے اوپر، مضبوط ہوتے جائیں گے ایمان کے اوپر، قوی مومن بنتے جائیں گے۔ فرمایا کہ یہ اسی لیے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے روح القدس کے ذریعے نازل کیا تاکہ تمہارے قدم جو ان سے ہے نا وہ ثابت ہو جائیں، تم ثابت قدمی اختیار کر لو۔ اور پھر فرمایا کہ الذین، انہیں جو آمنوا، ایمان لائے، یعنی مومنوں کے لیے ہے، ایمان لانے والوں کے لیے، وہدن، اور ہدایت ہے اس کے اندر، وبشرا، اور خوشخبری ہے اس میں مسلمانوں کے لیے، نیک اعمال کرو گے جنت میں چلے جاؤ گے جہاں سے نکالے گئے ہو، للمسلمین، مسلمانوں کے لیے اس میں خوشخبری ہے۔ وَلَقَدْ، البتہ تحقیق، نعلم، ہم جانتے ہیں، انہم، بے شک وہ، یقولون، وہ کہتے ہیں، انما، بے شک، یعلمہ، سکھاتا ہے اسے، بشر، ایک انسان، لسان زبان، الذی، اس کی جو، یلحدون، غلط نسبت کرتے ہیں، الیہ، طرف جس کے،
اعجمی عجمی ہے، وہذا اور یہ لسان زبان ہے، عربی عربی مبین واضح۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اعتراض کرتے تھے، قرآن مجید پر جو اعتراض کرتے تھے وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک اس کو اپنے پاس سے گھڑ کے لے آئے، اپنے پاس سے بیان کرتے ہیں، حالانکہ یہ منزل من اللہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ تو ان لوگوں نے جو اعتراض کیا اس کا جواب بھی دیا کہ اب ایک بندے نے اعتراض کیا نا مشرکین نے کہ رسول اللہ سے اپنے پاس سے گھڑ کے لے آتے ہیں یا کسی سے سن کے آ جاتے ہیں، تو انہوں نے اس کا جواب بھی دیا، انہوں نے کہا کہ یہ جس بندے سے سن کے آتے ہیں نا ہمیں پتہ ہے وہ کون ہے، وہ ایک اجمی کے جن سے نا وہ ایک آدمی تھا عرب کا، اس کے دو غلام تھے، ایک کا نام غالباً یسر تھا اور ایک کا نام جو سے نا وہ جبر تھا، کوئی اس طرح کر کے دو نام تھے۔ تو ان دونوں کے پاس اپنی کوئی لکھی کتاب تھی، تو یہ اس کو ہر وقت بیٹھ کے پڑھتے رہتے تھے، اور جب یہ پڑھ رہے ہوتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اگر گزر رہے ہوتے تو گزرتے گزرتے ان کو دیکھتے پڑھتے ہوئے تو کبھی بار کھڑے ہو جاتے تھے، سننے لگے تھے کیا بولی جا رہے ہیں، کیا پڑھی جا رہے ہیں۔ تو مشرکین مکہ نے سمجھا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو لوگوں سے جا کے ان کی باتیں سن کے یہ باتیں بیان کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی صورت میں بیان کرتے ہیں کون سی باتیں جو ان دو لوگوں سے سن کے آتے ہیں، ان دو لوگوں نے سنی باتیں قرآن کیا ہے کہ ہمیں بیان کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے کیا کہ اللہ نے فرمایا یہ جن دو لوگوں کی بات کرتے ہیں نا وہ لوگ بھی عجمی ہیں، وہ لوگ عربی نہیں ہیں، عرب کے ہیں ہی نہیں، وہ لوگ عربی زبان کو نہیں جانتے، تو تم کہتے ہو کہ جو لوگ عربی زبان کو نہیں جانتے ان سے سن کے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے، کیسے پاسبل ہے؟ عقلی طور پہ پاسبل نہیں۔ اتنا پرفیکٹ قرآن جو اللہ نے نازل کیا ہے وہ دو بندے اپنے پاس سے گھڑ کے کس طرح سنا سکتے ہیں؟ چلو مان لیتے ہیں تمہاری بات بالفرض ہو ویسے پاسبل تو نہیں، لیکن فرضی طور پہ مان لیتے ہیں کہ ان دو لوگوں سے سن کے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات بیان کرتے ہیں، تو تم بھی کوئی اس کے مقابلے کی آیت لے کے آؤ نا، مقابلے کی کوئی صورت لے کے آؤ۔ آج تک کیوں نہیں لے کے آ سکے؟ اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے یا ان لوگوں سے سن کے آتے تھے تو تم بھی بیان کر دو، کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر نہیں کر سکتے تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ان بے شک الذین وہ لوگ جو لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے بآیات اللہ ساتھ اللہ کی آیات کے، لا یہدیہم نہیں ہدایت دیتا انہیں اللہ اللہ تعالیٰ ولہم اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے علیم دردناک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ، لا یہدیہم نہیں ہدایت دیتا انہیں اللہ اللہ تعالیٰ ولہم عذاب علیم ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں جو اللہ کی آیات کے اوپر ایمان نہیں لے کے آتے، یقین نہیں، یقین کامل نہیں ہوتا۔ یقین کامل کیا ہے؟ اللہ نے بیان فرما دیا کہ سورۃ البقرہ کے اندر انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل به لغیر اللہ، فرمایا کہ تمہارے پر حرم علیکم المیتۃ مردہ حرام ہے، مردہ ہر چیز حرام ہو جائے گی، والدم تمہارے پہ خون حرام ہے، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت یعنی خنزیر حرام ہے، اور ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، جو غیر اللہ کے لیے پکاری جائے، یہ چار قسم کی چیزیں حرام ہیں، یہ اللہ نے بیان کی ہیں، ٹھیک ہے، سورۃ البقرہ میں۔ اب انسان کا یقین اللہ کی آیات پہ کامل ہو تو اس کو یقین ہوگا کہ بھئی یہ چار چیزیں حرام ہیں، نہ تو میں کوئی مردہ چیز کھاؤں گا اور نہ میں خون پیوں گا، نہ میں خنزیر کا کسی جو سور سے ریلیٹڈ کوئی پور کی کوئی پروڈکٹس ہیں وہ بھی نہیں کھاؤں گا، اور ہر وہ چیز جو اللہ کے نام کے علاوہ کسی کے نام کی پکاری ہے، چاہے وہ 9-10 محرم کی نیاز ہو، چاہے وہ جو ان سے ہے وہ ربیع الاول کی نیاز ہو، چاہے وہ رجب کے کنڈے ہوں، چاہے وہ پیر اجویری کے جو ان سے نا دربار کا لنگر ہو، چاہے وہ کسی بھی دربار کا لنگر ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں چونکہ غیر اللہ کے نام کی منسوب ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ہم نہیں کھائیں گے۔ لیکن کچھ مسلمان ہیں وہ کھاتے، کیوں؟ کیونکہ وہ ان کا یقین نہیں اللہ کی آیات کے اوپر، ان کی اللہ کی آیات کے اوپر ایمان نہیں ہے۔ اگر ایمان ہوتا ہے تو وہ کبھی بھی اس راستے پہ نہ ہوتے، کبھی بھی قرآن کی مخالفت نہ کرتے۔ چونکہ ان کا ایمان نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو ہدایت نہیں دیتا سیدھے راستے کی طرف۔ سیدھے راستے کی طرف ہدایت اس کو ملتی ہے جو طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے، جو اس بات کی خواہش رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرتا ہے اور سٹرگل کرتا ہے۔ سٹرگل کیا ہوگی کہ قرآن مجید موجود ہے، تراجم موجود ہیں، ٹرانسلیٹر موجود ہیں اور اسکالرز موجود ہیں، آپ ان سے بیٹھ کے سیکھیں، پڑھیں ان سے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ فرقہ واریت میں کیوں جانا ہے؟ فرقہ واریت والے علماء کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ ان لوگوں کے پاس جائیں جو نیوٹرل طریقے سے قرآن مجید کو بیان کرتے ہیں، اور جا کے ان سے بیٹھ کے قرآن مجید کو پڑھیں، سیکھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، سیکھنا شروع کریں، اور جیسے جیسے سیکھتے جائیں گے، عمل کرتے جائیں گے تو آٹومیٹکلی ہدایت کے راستے پہ آنا شروع کر دیں گے۔
آپ محسوس کریں گے جب آپ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھ رہے ہوں گے، سیکھ رہے ہوں گے نا بیٹھ بیٹھ کے باقاعدہ، تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا تعلق فرقہ واریت سے ختم ہوتا جا رہا ہے، فرقہ واریت سے نفرت ہوتی جا رہی ہے، فرقہ واریت سے بچتے جا رہے ہیں، دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا معجزہ، زندہ معجزہ ہے کہ آپ قرآن کے قریب ہیں، قرآن آپ کو فرقہ واریت سے دور کر دے گا، آپ قرآن کے قریب ہیں، قرآن آپ کو اختلافات سے دور کر دے گا، آپ قرآن کے قریب ہیں، قرآن آپ کے دل کو سکون کی کیفیت کے اندر لے آئے، آپ قرآن کے قریب ہیں، قرآن آپ کو ہدایت کا راستہ دکھانا شروع کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کا معجزہ ہے۔ اسی طریقے سے آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایسے لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے یا پڑھتے ہیں تو یقین نہیں رکھتے تو عمل نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما بے شک یفتری گھڑ لیتے ہیں الکذب جھوٹ کو الذین وہ لوگ جو لا یؤمنون نہیں ایمان لاتے بآیات اللہ کے ساتھ اللہ کی آیات کے، وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہیں ہم الکاذبون وہ جو جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ نے بیان فرمایا بے شک گھڑ لیتے ہیں جھوٹ کو وہ لوگ جو نہیں ایمان لاتے باللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا، بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے، یعنی جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، چاہے وہ قولی طور پہ کریں یعنی بول کے انکار کریں کہ میں اس آیت کو نہیں مانتا، یا وہ عملی طور پہ انکار کریں، یعنی کہ قرآن نے کہہ دیا کہ ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام کی پکائی جائے گی، کھائی جائے گی، تقسیم کی جائے گی وہ حرام ہے۔ یہ لوگ عملی طور پہ اگر ایمان نہیں لاتے، اس پر عمل نہیں کرتے، تو اٹ مینز کہ یہ جھوٹ کی پیروی کر رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹ کے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا نا کہ انما یفتری الکذب، یہ لوگ بے شک جو ان سے ہیں کیا کرتے ہیں، جھوٹ کو گھڑ لیتے ہیں، تو یہ جھوٹ کے پیچھے چلنے والے ہیں نا، جھوٹ کی پیروی کرنے والے ہیں۔ قرآن سچ ہے، جب قرآن پر عمل نہیں کریں گے، قرآن کو غلط قرار دیں گے تو قرآن کے کسی اپوزٹ چیز کو تو مانیں گے۔ جو قرآن کی اپوزٹ چیز آ رہی ہوگی، قرآن کی مخالفت میں چیز آ رہی ہوگی، وہ جھوٹ ہوگی، اوبویس سی بات ہے۔ قرآن سچی بات بیان کر رہا ہے کہ ہر غیر اللہ کی چیز حرام ہے، تو اگر لوگ غیر اللہ کے نام کی چیز کو ایمان رکھتے ہوئے کھاتے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ جھوٹ کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ جھوٹ کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اللہ نے فرمایا ایسے لوگ اصل میں جھوٹے ہیں، ایسے لوگ اصل میں منافقت اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگ ہی اصل میں جو ان سے ہے نا وہ ایمان سے پھرے ہوئے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا من جو کوئی کفر کرے باللہ ساتھ آیات ساتھ اللہ کے، من بعد ایمان ہی اپنے ایمان لانے کے، اللہ سوائے من اس کے جو اکرہا مجبور کیا گیا، وقلبہ اور اس دل اس کا مطمئن ہے بالایمانی ایمان پر، ولیکن اور لیکن من جو کوئی شرح کھول دے بالکفری کفر کے لیے صدرن سینہ، فعلیہم تو ان پر ہے غضب من اللہ غضب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے جو ان سے ہے وہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرے گا بعد ایمانی اپنے ایمان لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد اگر کوئی بندہ کفر کرتا ہے اور اس سے توبہ نہیں کرتا تو اسلامی حکومت جو سی ہے، جو اسلامک اسٹیٹ ہے، اس کے جج کے اوپر یہ بات فرض ہو جاتی ہے کہ وہ ایسا بندہ جو ایمان لانے کے بعد پھر غیر توبہ نہیں کر رہا، اس کو جو سے قتل کا حکم جاری کر کے اپنی فوج کو یا پولیس کو یا فورسز کو بھیجیں، اس کو پکڑ کے اس کو جو سے پھانسی پہ لٹکا دیں یا اس کی گردن اتار دیں۔ شریعت نے یہ اصول بیان کیا، یعنی کہ وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد ایمان سے پھر گئے ہیں، وہ لوگ ایمان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، مسلمانوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ اسلام کو جانتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، اسلام کے اندر رہے ہیں، مومنوں کی باتوں کو جانتے ہیں، ڈیپلی ان کے اندر رہے ہیں۔ جب انہی کی مخالفت اختیار کریں تو ظاہری بات ہے ان کے خلاف ذرا شدید ہوں گی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب دوست دشمن بنتا ہے تو وہ دشمنی دشمن سے بڑھ کے کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری ہر ایک بات کو جانتا ہے، ہمارے راز کو جانتا ہے، ہماری پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، ہمارے سیکرٹس کو جانتا ہے، اور جو بندہ سیکرٹس کو جاننے والا ہو وہ زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے کہا کہ وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد ایمان سے پھر جاتے ہیں، ان لوگوں کو وہ لوگ اگر توبہ نہیں کرتے اپنے کفر سے تو ان لوگوں پر جو ان سے ہے قتل واجب، ان لوگوں کا قتل واجب ہو جاتا ہے۔ اور وہ قتل کون کرے گا؟ کوئی عام بندہ نہیں کرے گا، کسی انڈیویجول پرسنالٹی کو اختیار نہیں ہے۔ وہ قتل کون کرے گا؟ وہ حکومت کرے گی، وہ حکومت پکڑ کے اس کو جو ہے پھانسی پہ لٹکائے گی یا گردن اتارے گی۔ فرمایا کہ الا مگر ایک تو اصول و بیان کر دیا، جو ایمان لانے کے بعد کفر کرے گا اور توبہ نہیں کرے گا اس کی موت پکی ہے، اس کو قتل کر دیا جائے گا۔
فرمایا الا مگر، اب یہ ایکسیپشنل کیس آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک مخصوص کیس آ رہا ہے. فرمایا من اکریہ، جو مجبور کیا گیا، وقلبہ، اور دل اس کا، مطمئن ہے، بالایمانی، ایمان پر، ولیکن من شرح، اور جو کوئی کھول دے، بالکفری، کفر کے لیے، صدرا، سینہ، فعلیہم غضب من اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے غضب ہے. فرمایا کہ اب اگر کوئی بندہ کفر پہ مجبور کر دیا جائے کہ بھئی تم کہو کہ اللہ کے علاوہ فلاں ہستی بھی جو ہے نا وہ خدا ہے. جس طرح انڈیا کے اندر بعض اوقات ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو پکڑ کے، کسی مسلمان کو پکڑ کے زبردستی اسے کہتے ہیں کہ تم بھگوان کو جو ہے خدا تسلیم کرو، تم ہنومان کو خدا تسلیم کرو، تم جو ہے لکشمی کو خدا تسلیم کرو، اسے کہو کہ تمہارے سے بڑا دیوتا کوئی نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی باتیں جو لوگ کرنے پر مجبور کر دیے جائیں کہ اب ان کی زندگی موت کا فیصلہ بن گیا ہے کہ اگر تو وہ یہ کہہ دیں کہ ہاں جی بھگوان جو ہے ہمارا خدا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی زندگی کی بخشش ہو سکتی ہے. تو ایسے موقع پر اپنی زندگی بچانے کے لیے دل کے اندر ان کے ایمان ہی ہے، وہ ایمان سے پھرے نہیں ہیں، لیکن زبان سے صرف اتنا کہہ دیں کہ ہاں جی جناب بھگوان خدا ہے، صرف اتنا کہہ کے اپنی جان بچا لیں، تو ان کے لیے کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو دل سے بھی کفر تسلیم کر لیں، یعنی زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ بھگوان خدا ہے، لیکن دل کے اندر جو ان سے ہے، وہ دل کے اندر بھی ان کی وہی بات آ رہی جو زبان سے کہہ رہے ہیں، یعنی دل کے اندر بھی اللہ کو خدا تسلیم کرنا چھوڑ دیا اور بھگوان کو خدا تسلیم کرنا شروع کر دیا، تو اٹ مینس کہ وہ بھی جو ان سے نا ایمان سے فارغ ہو چکے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب نئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا نا، تو جن نے ظاہری طور پہ اپنے ایمان کو ظاہر کیا وہ 7 لوگ تھے. یہ غالباً سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اور یہ ان کا قول ہے. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ 7 لوگ تھے جنہوں نے اپنے ایمان کو ظاہر کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمار بن یاسر، ان کی والدہ سمیہ، بلال اور سیدنا صہیب اور ایک اور صحابی تھے. فرمایا کہ یہ 7 قسم کے لوگ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کے چچا ابو طالب کی وجہ سے لوگوں سے بچوا لیا، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے قبیلے، ان کے خاندان کی وجہ سے لوگوں کے ظلم و ستم سے بچا لیا. اب باقی جو لوگ تھے نا، وہ 5 لوگ تھے. ان 5 لوگوں میں سے 4 لوگ وہ تھے جنہوں نے ظاہری طور پر، یعنی دل کے اندر ایمان تھا لیکن ظاہری طور پہ لوگوں کے مجبور کیے جانے کی وجہ سے کفریہ کلمات زبان سے دہرا دیے. جس طرح عمار بن یاسر کو، عمار کو پکڑ لیا، سیدہ سمیہ کو پکڑ لیا، اور اسی طرح صہیب کو پکڑ لیا اور کہا کہ تم کہو کہ جو ان سے اللہ کے علاوہ فلاں 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 بت بھی جو ان سے نا خدا ہے. تو ان کو کہنا پڑا، مجبوری کیا، پھر انہوں نے کہہ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان کے ایمان کو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ بالکل ٹھیک پکے مومن ہیں. لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی رسول تھے جن کو پکڑ لیا اور ان پر ظلم و ستم بھی کرتے رہے. ان نے زبان سے اللہ کی توحید کے علاوہ کوئی بات نہیں کی. ان ظالموں نے سیدنا بلال کی جو گردن کے اندر رسی ڈال کے بچوں کو پکڑا دی. بچے لے کے پہاڑوں کی گھاٹیوں میں چڑھتے رہتے تھے اور ظلم کرتے تھے، پتھر مارتے تھے، ظلم و ستم کرتے تھے. سیدنا بلال کی زبان سے اگر کوئی کلمہ نکلتا تھا وہ یہ نکلتا تھا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے، خدا کے علاوہ کوئی جو ان سے ہستی قابل عبادت نہیں ہے، کوئی ہستی اللہ کے علاوہ الہ نہیں ہے. ان کی زبان سے یہی کلمات نکلتے تھے. تو ان کے ایمان کے تو کیا ہی کہنے، ان کے ایمان کا مقابلہ کوئی نہیں ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو لوگ مجبور کر دی، مجبوری کیفیت میں اگر زبان سے کوئی اس طرح کی کلمات نکال بھی تھے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ پکڑ نہیں ہوگی. اور اگر کوئی دل سے کفر کو تسلیم کر لے تو اس کے لیے تو فرمایا غضب من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب ہوگا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. پھر آگے بیان فرمایا ذَلِكَ، یہ بِأَنَّهُمْ، بوجہ اس کے کہ وہ استحبوا، انہوں نے ترجیح دی، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، علی الآخرہ، آخرت پر، وَأَنَّ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لا یہدی، نہیں ہدایت دیتا، القوم، ان لوگوں کو، الکافرین، جو کافر ہیں. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ان سے ہے ایسے لوگوں کو عذاب اس لیے دے گا کیونکہ ان لوگوں نے دنیا کی زندگی کو، دنیا کی مال و دولت کو آخرت کی زندگی کے اوپر پریورٹائز کر دیا. دنیا کی شہرت، دنیا کا مال، دنیا کی محبت، یہ ان کے دل کے اندر اتنی زیادہ مضبوط ہوگی کہ وہ ایمان پہ کمپرومائز کرنا شروع کر دیا. انہوں نے صرف ٹک ٹاک کی شہرت کی وجہ سے، ٹک ٹاک کے فالورز کی وجہ سے انہوں نے جو ان سے اپنے کپڑوں کو اتار دیے، بے حیائی شروع کر دی. صرف انہوں نے اپنی دنیا کے مال چاہنے کی وجہ سے اپنے پردے کو اتار دیا اور بے حیائی شروع کر دی.
صرف انہوں نے چند پیسوں کے عوض اپنے ایمان کو بیچ دیا اور گمراہی کرنا شروع کر دی، گمراہ کے کاموں پہ لگ گیا، برائیاں کرنا شروع کر دی۔ یعنی کہ ان لوگوں نے دنیا کے مال کو چاہنے کے لیے آخرت کو کمپرومائز کر دیا، ایمان کو کمپرومائز کر دیا، قرآن و سنت کی تعلیمات، شریعت کو کمپرومائز کر دیا، صرف دنیا کی مال چاہنے کے لیے، دنیا کی محبت کے لیے۔ بڑے بڑے لوگ پردہ دار تھے، پردے کرنے والے گھرانے سے تعلق تھا، دیندار لوگ تھے، اور جیسے ہی ٹک ٹاک پہ آئے، سوشل میڈیا، واٹس ایپ، انسٹا، ٹک ٹاک، اس طرح کی چیزوں پہ آئے تو آتے ساتھ چہرے کے اوپر سے برقع اتر گیا، نقاب اتر گیا اور جسم کی نمائش شروع ہوگی۔ کہ کیا طریقے ہیں یہ؟ اپنے جسم کی نمائش کر کے مال دنیا کا چاہنا، یہ دین کے اوپر کمپرومائز کر رہے ہیں، دین کے اوپر ترجیح دے رہے ہیں دنیا کے مال کو، دنیا کی محبت کو۔ تو ایسے لوگ ہیں، فرمایا کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُسْتَحَبُّوا، یہ جو جہنم کا عذاب دیا جائے گا، عذاب عظیم دیا جائے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے ترجیح دی، پرائورٹائز کیا دنیا کو علی الآخرہ، آخرت کی زندگی کے اوپر۔ وَأَنَّ، اور بے شک اللہ تعالیٰ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا، کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہ وہ چیز ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اولئک، یہی لوگ ہیں، الذین، وہ جو طبع، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وسمعہم، ان کے کانوں پر، وابصارہم، ان کے آنکھوں پر، اولئک هم الغافلون، اور یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ایسے لوگ، جو لوگ دین کے معاملے کے اندر پیچھے رہتے ہیں اور دنیا کو دین کے اوپر پرائورٹائز کرتے ہیں، دنیا کے مال کو آخرت کے اوپر پرائورٹائز کرتے ہیں، دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پرائورٹائز کرتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اور ایسے لوگ جن سے ہیں، ان کے کانوں کے اوپر، ان کے دلوں پر، ان کے آنکھوں کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے، مہر لگی ہوئی ہے، سنیں گے، دیکھیں گے تبھی تو یہ بات کے اوپر عمل کریں گے نا، اور سوچیں گے تبھی تو یہ سمجھیں گے نا بات کو۔ تو یہ ساری کے ساری چیزوں پہ جب اللہ نے مہر لگا دی ہے، اب یہ دین اور قرآن و سنت کی تعلیمات کو نہ سمجھتے ہیں، نہ سننا چاہتے ہیں، اور نہ ہی عمل کرتے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، فرمایا ایسے لوگ غافل ہیں، جو دنیا سے، جو دین سے غافل ہوئے پڑے ہیں، دین سے پیچھے ہوئے ہٹے پڑے ہیں۔ ان لوگوں کو دین کے قریب لانے کی ضرورت ہے، ان لوگوں کے پاس جا کے ان کو دین کے ساتھ محبت دلوانے کی ضرورت ہے، ان کو دین کی تعلیمات سنانے کی ضرورت ہے، ان کے دل کے اوپر سے زنگ اتارنے کی ضرورت ہے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، نہیں کوئی شک، یقیناً وہ آخرت میں وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اور میں اس میں کوئی شک نہیں کسی قسم کا کہ اس طرح کے لوگ ہی جو ان سے آخرت کے اندر خسارہ پانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔ ثم، پھر، ان ربک، بے شک رب آپ کا، للذین، ان کے لیے جنہوں نے ہاجر، ہجرت کی، من بعد اس کے، ما، جو فتنوا، وہ آزمائش میں ڈالے گئے، ثم، پھر، جاہدوا، انہوں نے جہاد کیا، وصبروا، انہوں نے صبر کیا، ان، بے شک ربک، رب آپ کا، من بعدها، بعد اس کے، لغفور رحیم، البتہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ چلیں یہی تک انشاءاللہ کافی ہے۔ تو اس آیت نمبر 110 کو، یعنی 110 کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیسن کے اندر کور کریں گے۔ یہاں تک میں نے جو کچھ بیان کیا وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی توفیق کے سبب سے تھا، اور اگر کوئی بیان کرنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو میرے طالب علم ہونے کی پختہ دلیل تھی اور شیطان مردود کی جانب سے تھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔